جب سے میں نے رب سے دوستی کر لی ہے، بکریوں نے میری شیروں سے دوستی کر لی ہے۔ یہ ہیں اللہ والے، یہ اللہ والے جب رب کے بہت قریب ہوتے تو جو ہم نہیں لے پاتے یہ وہ دلا دیتے ہیں۔ اس لیے غم اللہ والوں کی چوکھٹ پہ جایا کرتے ہیں۔ اور رب کے بندو، اللہ سے توبہ کرو، اپنے گناہوں سے اللہ کو راضی کرو۔ شب برات آ رہی ہے اس میں حلوے اس لیے بنتے تھے ہلکی غذا کھائیں، دیر تک کھڑے رہیں۔ اب تو اتنے میوے پڑ جاتے ہیں اس میں کہ آدمی کھا کے بسترخوان سے اٹھ ہی نہیں پاتا، کھا ہی اتنا لیتا۔ کمپٹیشن چلا، میرے گھر بھی آنا کھانے، کاجو بادام کشمش اخروٹ پستہ دنیا بھر کی چیزیں لگا دی ہے۔ کھائیے صاحب کیسا لگ رہا ہے، آپ کی بیٹی نے بنایا، کھائیے کیسا صاحب لگ رہا ہے۔ وہ صاحب کھاتے بھی جا رہے ہیں، تعریف کرتے جا رہے ہیں۔ آج یہ گدھوں کی طرح کھانے کی رات نہیں ہے، آج یہ کم کھا کر کے رب کو منانے کی رات ہے۔ سمجھ گئے کیوں حلوے بنتے ہیں؟ ہاں، تاکہ کم کھائیں اور اپنے رب کو منائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ یہ رات ہر کسی کو نصیب نہیں ہوگی۔ شاید جو اس سال ہے آئندہ سال نہ ہو، جو آئندہ سال ہو وہ آئندہ سال نہ ہو، جو گزشتہ سال تھے وہ اب نہیں۔ یہ رات مقدر سے ملی ہے تو رب کو راضی کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جو پیسے والے لوگ ہیں نا، وہ خیر کی نیت سے پیسہ لٹایا کریں۔ اس کام پر اگر چاہتے ہیں کہ سنیت کا کام ہو، عبادتیں اچھی ہوں، تو یہ خیال کرنا، ایک وظیفہ میرا یہی باندھ لینا، جمعے کے دن جانا، جس کی جو حیثیت ہو، جس کا جو بھی امام ہو، جو بھی امام ہو، مٹھی بند کر کے دے دینا، مٹھی بند کر کے دے دینا۔ جب اس کے بچے خوش ہو کے دعا کریں گے، خدا کی قسم ہو سکتا ہے ولی کی دعا ٹال دی جائے، لیکن ضرورت مند اگر تیری وجہ سے راضی ہو کے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ ہاتھ نیچے سے آنے سے پہلے اس کا اجر دے دیا کرتا۔ کریں گے انشاءاللہ یہ کام؟ زور سے بولو، سارے وعدہ کرو انشاءاللہ یہ کام کریں گے۔ اور اس کے علاوہ دین سے، دینداروں سے پیار کریں گے۔ یہ ادارے ہمارے لیے ایک حفاظت گاہ، پناہ گاہ، اور ہمارے لیے ایک ایمان کا مضبوط قلعہ ہے۔ یہ آخری بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں۔ اگر یہ ادارے نہ ہوتے تو آج ہمارے چہروں پہ داڑیاں نہیں ہوتی، ادارے نہیں ہوتے، مدرسے نہیں ہوتے تو یہ ٹوپیاں نہیں ہوتی، مدرسے نہیں ہوتے تو ہمارے بچوں کو کلمہ تک نہیں آتا۔ یہ مدرسوں کا احسان ہے کہ ہمارے بچوں کو کلمہ آتا ہے، یہ مدرسوں کا احسان ہے کہ ہمارے بچوں کو سجدہ کرنا آتا ہے، یہ مدرسوں کا احسان ہے ہمیں ٹوپیاں اڑنی آتی ہیں۔ اس لیے ذمہ داری امیروں کی کہ اپنی دولتوں کے دروازے مدرسوں کے لیے کھولو، اعلان کر کے مولویوں سے کہہ دو، مفتی صاحب تعلیم دینا تمہارا کام ہے، پیسے دینا ہمارا کام، انہیں فری کر دو اس فکر سے، اور لگو آگے، پھر مر کے دیکھو۔ میں تو دعوے سے کہتا ہوں اللہ سے تجارت کرو، پھر دیکھو اللہ کتنا نوازے گا، اللہ اتنا نوازے گا تیری پشتوں سے نہیں سنبھالا جائے گا۔ لیکن ہم تجارت ہی نہیں کرتے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ایک دن گزر کے جا رہے تو آپ کا امتی کہنے لگا آپ کلیم ہو، طور پہ جاؤ گے؟ کہا ہاں۔ کہا رب سے میری طرف سے اتنا کہہ دینا کہ یا رب میں نے کبھی زندگی میں پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا ہے، جتنی میرے حصے کی ہونا اکٹھی دے دے تاکہ میں زندگی میں ایک بار پیٹ بھر کے کھا سکوں۔ حضرت موسیٰ گئے طور پہ رب سے عرض کیا اللہ تیرا بندہ ہے ایسے ایسے کہتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے موسیٰ ہم دے دیتے ہیں۔ رب نے جتنی زندگی بھر کی روزی تھی اکٹھی دے دی، ساری دے دی۔ کچھ دن گزر گئے، آپ جب اس کے دروازے سے پھر گزرے تو کیا دیکھتے؟ پہلے خود بھوکا رہتا تھا، آج اس کے دروازوں پہ بھوکوں کی لائن لگی ہوئی تھی، آتے جا رہے کھاتے جا رہے۔ حیرت میں آ گئے، یہ تو وہ تھا جس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، آج اتنی لمبی لائن۔ طور پہ گئے، مالک معاملہ کیا ہے؟ رب نے فرمایا موسیٰ تو نے مجھ سے کہا تھا اکٹھی دے دے، میں نے دے دی، اتنی تھی کہ اس سے کھائی نہیں گئی، جو بچی اس نے نا غریبوں میں تقسیم کر دی۔ میرا وعدہ جو مجھے ایک دے گا میں 10 دوں گا۔ اس نے ایک باٹی، پھر میں نے 10 دے دی۔
کہا اس نے پھر ایک کھائی 9 بار ڈالی، کہا پھر میں نے 9 کی 90 دے دی، کہا پھر ایک کھائی 89 بار ڈالی، پھر میں نے 10 گنا بڑھا دی، پھر 10 گنا بڑھا دی۔ اللہ اکبر۔ رب کہتا موسیٰ میں جتنا دیتا جا رہا ہوں یہ اتنا بانٹتا جا رہا ہے، جب تک یہ بانٹتا رکھے گا میں اس کو اس سے زیادہ دیتا رہا ہوں۔ تو تجارت کرو اللہ سے، تجارت کرو۔ کبھی کبھی دوائیں وہ نہیں کرتی جو دعائیں کر جاتی ہیں۔ ہاں ڈاکٹرز بھی موجود ہیں، میں ذمہ داری کے ساتھ کئی بار انہوں نے تجربہ کیا ہوگا، اگر یہ پریکٹس کرتے ہیں تو ہم کسی مریض کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ تو بچنا ہی نہیں ہے، لیکن پھر وہ بچ جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے یہ کہ ارے یار یہ معمولی سی بیماری ہے، خوراک میں ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ مر جاتا ہے۔ کیوں؟ احساس کراتا ہے رب اپنے وجود کا، دیکھ میں ہوں، میں ہوں۔ نہ تیری پریکٹس بچاتی ہے، نہ تیری دوا بچاتی ہے، بچاتا میں ہوں۔ اور موت بھی میں دیتا ہوں، زندگی بھی میں دیتا ہوں۔ تو اگر دکھ بھی آئے نا، تکلیف ہو، تو پھر صرف دوا کی طرف نہیں، دعا کی طرف بھی آنا چاہیے، اپنے رب کی چوکھٹ پہ بھی آنا چاہیے۔ میں اگر کوئی حوالے کے طور پہ واقعہ بیان کروں تو بات لمبی ہوگی، بس اتنی گزارش کروں گا کہ رب کو راضی کریں، دعائیں لینے کی کوشش کریں۔ جب دعائیں ملتی ہیں اللہ مصیبتیں ڈال دیتا ہے۔ امریکہ میں بہت بڑا سیٹ، پیسے والا، اپنے ہی اسی بر صغیر سے گیا، اسے 25-35 سال بیت گئے، بلینوں اس نے ڈالر کمائے، وہاں پہ بہت بڑا سیٹ بنا، لیکن اسے جب بیماری لگی تو کینسر کی بیماری تھی، کینسر کی بیماری، موت کے قریب آ گیا، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہہ دیا 2 مہینے کا مہمان ہے، جا موج کر لے جتنی کرنی ہے، بچنے والا تو ہے نہیں۔ جب اس نے اتنا سنانا تو ہم کب جاتے ہیں؟ جب مایوس ہوتے ہیں پھر جاتے ہیں۔ ایک اللہ والے کے پاس گیا، کہنے لگا حضور ڈاکٹروں نے کہہ دیا بچنا نہیں ہے، آپ بتائیے کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہاں رہتا ہے؟ کہا فلاں ملک میں۔ کہا اپنے لوگوں سے کب سے نہیں ملا؟ اس نے کہا 35 سال ہو گئے، میں پیسے کما کے دولت میں گر گیا۔ تو اللہ والے نے کہا جا اپنے ملک چلا جا، تمام دوست و احباب کی دعوتیں کر، رشتہ داروں کے پاس وقت گزار، انہیں کھانے کھلا۔ 1 مہینے بعد پھر آ پلٹ کے، اس نے 1 مہینے تک لنگر جاری رکھا، 1 مہینے کے بعد پلٹ کے گیا۔ اللہ والے نے کہا جا اب چیک اپ کرا۔ جب چیک اپ کرایا تو نہ کینسر تھا نہ کینسر کا نام تھا۔ ڈاکٹر حیرت میں، یار یہ کیا ہو گیا؟ تجھے تو مر جانا تھا، بچ کیسے گیا؟ اور وہ بھی کینسر ختم، کس نے علاج کیا؟ اس نے کہا جب دنیا کے طبیبوں نے انکار کر دیا تب مدینے کے طبیب نے علاج کیا ہے، میں نے ان کے طریقے کو اپنایا۔ بہت گلا بیٹھا بولنے میں۔ کسی کی فرمائش کر رہے ہیں، ان کے گلا بیٹھا ہوا ہے۔ زندہ باد۔